بسم الله الرحمن الرحيم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين صدق اللہ العظیم۔ آپ کے سامنے پارہ نمبر 4 سورت نمبر 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 172 73 74 اور 175 کی تلاوت ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد اللہ اور رسول کا کہا مانا، للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، ان میں جو نیک اور متقی ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے لوگوں نے کہا کہ بے شک کفار تمہارے مقابلے میں اکٹھے ہو گئے ہیں، فخشوہم، اس لیے تم ان سے ڈرو، فزادہم ایمانا، تو اس بات نے ان کے ایمان میں اضافہ کیا، وقالو، اور وہ کہنے لگے، حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہیں، ونعم الوکیل، اور وہی بہترین کارساز ہیں۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، چنانچہ وہ لوگ اللہ کے انعام اور کرم کے ساتھ واپس لوٹے، لم یمسسہم سوء، ان کو کوئی ناگوار بات پیش نہ آئی، واتبعوا رضوان اللہ، اور یہ لوگ اللہ کی مرضی کی پیروی کرتے رہے، واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ ہی بڑا فضل والا ہے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، یہ شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے تمہیں ڈرا رہا ہے، فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو ان سے نہ ڈرو، مجھی سے ڈرا کرو۔ غزوہ احد کا سلسلہ چل رہا ہے، یہ 4 آیت بھی غزوہ احد اور اس کے بعد فوراً یعنی 24 گھنٹہ کہہ لیجئے
اس کے بعد ایک چھوٹا غزوہ پیش آیا ہے، اس کا اور غزوہ وحد کے ختم ہونے کا اللہ تعالیٰ نے ان چاروں آیت میں ذکر فرمایا ہے۔ بات یوں ہے، غزوہ وحد ختم ہو چکی تھی، کفار مکہ کے لوگ واپس ہو رہے تھے، اور جیسا کہ جیتے ہوئے لوگ وہ بھی ایمان سے جب خالی ہوں تو ان کی خوشی اور ان کا بے ڈھنگا پن ظاہر ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے یہ سارے کافر واپس ہوتے ہوئے ہمتیں اپنی دکھلا رہے تھے کہ ہم بڑی ہمت والے ہیں اور ہم نے ان کو آج برابر کا بدلہ دے دیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ ان کو یوں ہی ہم نہ جانے دیں، بلکہ ذرا ان کا ہم پیچھا کریں، ان کو دوڑائیں، یوں محسوس ہو کہ اب ہم دوبارہ ان سے لڑنے کے لیے پوری طاقت لگا رہے ہیں، تاکہ یہ مکے میں باہمت بن کے نہ پہنچیں بلکہ بزدل اور ڈرتے ہوئے جائیں۔ یہ اب امام الانبیاء انسان ہیں، یہ سمجھ کے چلیے گا، انسان ایسے موقع پر اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ساتھ رہنے والوں کو شریک کرتا ہے، اور آپ انہی لوگوں سے یہاں بھی قربانی اور ساتھ چاہتے ہیں جو کل کے معرکہ میں نقصان اٹھا چکے ہیں۔ اس لیے آپ نے جب کہا کہ چلو ذرا ان کا پیچھا کرو، اب آپ سوچئے، کہنا آسان اور ہمارے لیے نقل کرنا اس سے زیادہ آسان، لیکن 24 گھنٹہ پہلے جو فوج بری طرح زخمی ہو چکی ہو، زخم سے چور چور ہو، خود آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دندان مبارک میں چوٹ لگی ہو، آپ کی خود یعنی ہیڈ کی کڑیاں لوہے کی وہ رخسار میں چبھ گئی ہوں، گھٹنوں میں چوٹ لگی ہو، لیکن اعلان ہو رہا ہے کہ تیاری کرو۔ یہ صحابہ کرام تھے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ بڑے ہی خوبصورت اور بڑے والہانہ انداز میں کر رہے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو ان کے پیچھے، دوڑو پکڑو پیچھا کرو، تو صحابہ نے یہ عذر نہیں کیا، بہانہ نہیں بنایا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم اسٹریچر پر پڑے ہوئے ہیں، بیڈ پر پڑے ہوئے ہیں، مرہم پٹی لگی ہوئی ہے، گلوکوز کی بوتل چل رہی ہے، اور آپ دوسرا آدیش دینے لگے؟ نہیں، فوراً کھڑے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام دیکھیے، ان کے بارے میں اللہ کیسا ذکر کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ سے کہا کرتا ہوں، ان کے بارے میں آپ قسم کھا جائیے کہ یہ سب کے سب جنتی ہیں، آپ جھوٹے نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، جن لوگوں نے زخم لگنے کے بعد، زخم کھانے کے بعد اللہ رسول کا کہا مانا۔ ایک بڑی تعداد حضور کے ساتھ چلی، جب خبر ہوئی ابو سفیان کمانڈری کر رہے تھے، اپنی فوج کو لے کر واپس ہو رہے تھے کہ صاحب پیچھے سے یہ لوگ آ رہے ہیں آپ کو پھر سے پکڑنے حملہ کرنے، تو بہت تیزی سے بھاگے وہ۔ اب یہاں ایک دوسری چیز اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، وہ سنیے گا، لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ۔ ہم آپ اللہ کا کلام سمجھ نہیں پائیں گے، عربی پڑھے نہیں ہوئے ہیں، لیکن کچھ ہم آپ سے عرض کریں گے، تھوڑا توجہ سے سنیے گا۔ یہ منہم، ہم کے پہلے، ہم سے پہلے قرآن کھول کے دیکھیے من ہے،
علماء اس کو کہتے ہیں من تبعیضیہ، یعنی ان میں سے جو لوگ، یعنی کچھ لوگ نیک اور متقی ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ حالانکہ یہاں 700، یہ صحابہ میں ہر ایک نیک اور متقی ہے، کوئی ایسا نہیں کہ جو نیک نہ ہو۔ اسی لیے علماء سنبھل کے ترجمہ کرتے ہیں، من بیانیہ کا کہا، کچھ نہیں بلکہ ہم یہ تم سے کہتے ہیں اے مسلمانوں، قیامت تک آنے والے لوگوں کان کھول کر سنو، یہ جن لوگوں نے زخم سے چور ہونے کے بعد ان کی پوزیشن چلنے پھرنے کی تھی نہیں، لیکن حضور کے کہنے پر یہ چل پڑے دوبارہ جنگ اور جہاد کرنے کے لیے، یہ وہ لوگ ہیں جو نیک اور متقی ہیں۔ نیک اور، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ لہذا صحابہ میں کوئی صحابی آج سے یاد رکھیے گا، نیک کے علاوہ کچھ نہیں ہے، متقی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ کوئی آ کے آپ کے کان میں پھونکنے لگے فلاں صحابی سے غلطی ہوئی تھی تو پھر کیا ہوا؟ اس کے آگے بھی تو کچھ کہو، خالی آدھی بات نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور غلطی ان سے ہوئی نہیں ہے، یاد رکھیے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے نظام سے کرائی گئی۔ کیوں؟ اگر وہ غلطیاں ان سے نہ اللہ تعالیٰ کراتے، یہ دین مکمل نہ ہوتا۔ وہ غلطیاں حضور کر دیتے؟ نہیں، نبی معصوم ہوتا ہے، نبی ایسی غلطی کر سکتا؟ اور یہ سب کے سب میں کہتا ہوں پھر سے، قسم کھائیے کہ ان میں کا ہر ایک جنتی ہے، لیکن ایک جملہ اور بھی پہلے کہا تھا کہ معصوم ان میں کا کوئی نہیں ہے۔ تو ان میں کے ہر ایک متقی ہیں، ان میں کے ہر ایک نیک ہیں۔ بہرحال یہ حضرات حضور کے ساتھ چلے اور یہ لوگ بھاگے وہاں سے اور اپنی رفتار بڑھا کے اور مکہ میں ڈرتے ہوئے داخل ہوئی اور کہا کہ صاحب ہماری بڑی بھول ہے ان کے بارے میں کہ یہ تو سب مر گئے ہیں، ان کی تو ہم نے چال پکڑ لی، اسلحہ پکڑ لیا، یہ کر لیا اور کچھ ہو رہا نہیں ہے، ناکام نامراد۔ یہ تو آیت نمبر 172 کے سلسلے میں ہم نے آپ سے عرض کر دیا۔ اب دوسری آیت لیجئے، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل۔ الذین قال لهم ان الناس، یہ وہ لوگ ہیں، کون لوگ؟ یہ کون؟ صحابہ، صحابہ کرام، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان سے جب کہا لوگوں نے، ان سے جب لوگوں نے کہا، کیا کہا؟ قد جمعوا، تمہارے مقابلے میں کفار اکٹھے ہو گئے ہیں، فخشوہم، اس لیے تم ڈرو۔ ابو سفیان واپس ہونے لگے، کہا یار ان سبوں نے دوڑایا تو ہم کو، رکے تو مار کھائیں گے، اب کریں تو کیا کریں؟ تو اس زمانے میں ایک جنگ چلتی تھی، آج بھی جنگ چلتی ہے، اور آج تو بہت چلتی ہے، وہ اسلحے کی جنگ سے کئی گنا وہ جنگ چلتی ہے۔ عربی میں اس کو کہتے ہیں الحرب العصا۔ ایسی بات دشمن کے خلاف کہو، دیہاتی زبان میں، یوپی کی زبان میں کہہ دوں، ایسی بات دشمن کے خلاف کہو اس کے ہاتھ پاؤں پھول جائیں، یعنی بچوں کی زبان میں کہہ دوں اس کے مورال ڈاؤن ہو جائیں۔ ارے کس سے لڑنے جا رہا ہے؟ ارے کس سے لڑنے جا رہا ہے کچھ پتا؟ ارے تیرا وجود ختم ہو جائے گا، وہ اگر ایک ایک ماریں گے تو تو چلا جائے گا، یہ ہوتا ہے۔ اس وقت بھی یہ جنگ چلتی تھی۔ اب ابو سفیان نے یہ سوچا کہ صاحب انہوں نے دوڑایا، ہم تو بھاگے وہاں سے، تو اب ان سے ہم دوسری جنگ کر لیں۔ اور اس زمانے میں بھی کچھ لوگ، توجہ سے سنیے گا، حالات بالکل سمجھ میں آئیں گے انشاءاللہ، اس سبق کی یہ خاص بات اللہ کی طرف سے،
حالات بالکل سمجھ میں آئیں گے، کھولنے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن توجہ آپ چاہیں توجہ کریں تو سمجھ جائیں گے۔ اس زمانے میں بھی کچھ لوگ اس طرح کے حاکموں کے آگے پیچھے گھوما کرتے، پیسے ان سے لیتے اور ان کی جھوٹی باتیں ان کے دشمنوں کی صف میں جا کر پھیلاتے۔ ایک مشہور آدمی تھا نعیم ابن مسعود، وہ مل گیا ابو سفیان کو۔ ابو سفیان نے کہا ٹھہر ٹھہر ٹھہر، تیرا کام ہے۔ بولا کیا؟ کہا لے پہلے اتنے دراہم تو، منہ میں لقمہ جائے گا تب آدمی کچھ بولے گا نا بھائی، سمجھ رہے ہیں؟ بہرحال کہا کہ میں مضمون بنا کے دیتا ہوں، میں کہتا ہوں، میں لکھ کے جو دوں گا وہی تو یاد کر لے اور مسلمانوں کے پاس جا کے کہنا۔ اللہ تعالیٰ نے ساری تفصیل کو ایک جملے میں کہا، جا کے وہاں سے کہنا کہ ہم چلے تو آئے، لیکن اب کی مرتبہ ہم زیادہ دن نہیں بیٹھیں گے، بہت جلدی تمہارے سامنے تمہارے مقابلے میں تم کو ختم کرنے کے لیے بہت بڑا لشکر جو کم سے کم 5,000 5,000 کا لشکر لے کے ہم آ رہے ہیں۔ اب اگر نعیم کی جگہ ایک لفظ ہم لگا دے گودی میڈیا اور یہ کہیں مسلمانوں تمہارے لیے NRC کھڑا ہے، تم کو ثابت کرنا پڑے گا کہ ہو کہ نہیں، تو ڈریں گے کہ نہیں ڈریں گے؟ اے بھائی 80 سال کی عمر ہو گئی، کبھی کسی نے نہیں پوچھا، پتہ نہیں بنگلہ دیش جائیں گے کہ آسام کے کسی کیمپ میں ڈال دیے جائیں گے، مولانا کچھ ہوگا، وکیل صاحب کچھ ہوگا، کہاں چلو ہائی کورٹ کے وکیل سے مشورہ کریں، جیب خالی کرو مسلمانوں، ڈر کے نقصان ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ صحابہ نے کیا کہا؟ فزادہم ایمانہ کے بعد صحابہ نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، آؤ بیٹے تم اگر تیار ہو تو ہم اس سے زیادہ تیار ہیں۔ آج کچھ پاگل یہی کہہ رہے ہیں، ان کو میں پاگل کہہ رہا ہوں کہ اگر تم کئی مہینے مقابل میں کھڑے رہے، سال ہا سال کھڑے رہے، 10 سال بھی تم مقابل میں رہے تو ہم 1 انچ پیچھے ہٹنے والے یہ پاگل ہیں۔ قرآن ماننے والا جو ہوگا کیا ہوگا؟ حافظ پاگل، امام پاگل، عالم پاگل، عقل مند کون؟ جو خود مسجد کو گرانے میں ساتھ دے کفار مشرکین کے، وہ مسلمان عقل مند۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ فرق یاد رکھیے گا، یہ وہاں سے چلا ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ میں فٹ اس لیے کر دیتا ہوں، دل بڑا رکھیے۔ اگر کافر مشرک کا بچہ، تیلی کا بچہ صاف کہتا ہوں، جھوٹا دغا باز 56 انچ کا ہو سکتا ہے تو ایمان والا تو اس سے 62 انچ کا ہے، وہ کائے کو ڈرنے والا ہے؟ یہ سب بزدلی والی باتیں اپنے پاس رکھو، کبھی نہیں ڈرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری دھرتی ہے، ہم یہاں کرایہ دار نہیں ہیں کہ ایگریمنٹ 11 مہینے میں پورا ہو رہا خالی کرو، نوٹس دے دی، نہیں، ہم یہاں پورے پارٹنر ہیں، پارٹنر 20% نہیں، پارٹنر پورے ہیں، ہمارا شیئر 50% کا ہے۔ ہم نہ ہوتے 47 سے پہلے 1857 میں ہمارا وجود نہ ہوتا تو یہاں کچھ آپ کو نہیں ملتا۔ آج جو آپ آنکھ اٹھا کے چلنا سیکھ رہے ہیں یہ وہی چیز ہے، ہم نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا تھا کہ آئیے آپ لے لیجئے، ورنہ آپ کو پتا نہیں تھا کہ آپ کا گھر کون لے کے جا رہا ہے۔ اس لیے مسلمانوں اس انداز سے رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحابہ نے کیا کہا؟ حسبنا اللہ، آؤ تم ہمارے ساتھ، تو بتائیں گے ونعم الوکیل۔ گھمنڈ نہیں اپنی طاقت پر، اللہ کی طاقت پر بھروسہ ہے، وہی بہترین کارساز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فزادہم ایمانا، یہ میرے نیک بندے ہیں، یہ دنیا سے ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ نے ان کے اندر ایسی اسپرٹ پیدا کی، ایسا پاور پیدا کیا کہ انہوں نے کہا بالکل ہم تیار۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ چلے گئے،
तकरीबन 1 साल के बाद दोबारा, कितना जमाना लगा? 1 साल। और 5000 की गोदी मीडिया ने ऐलान किया था, 1000 लेके आए। कितने? सुनिएगा, बदर के करीब ये पहुंच रहे हैं। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर लाखों दरूद और सलाम हो। अरे कभी आप भी तो कह दिया कीजिए, ताकि हमारे भाई तो झूम जाएं कि आज यहाँ सलाम पढ़ा जा रहा है। अरे ऐसा कैसे? सलात व सलाम आप नहीं पढ़ेंगे तो कोई दूसरा पढ़ेगा? यही सलात व सलाम पढ़ा कीजिए। लाखों दरूद व सलाम हो, कम से कम ये तो खुश रहें, वरना ये भी मुखबिरी करते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? खुश रहिए सलात व सलाम कहकर। चले आप, और आपकी बात ये थी, फैसला था वहद में जो बाकी बचे हैं वही लोग चलेंगे। तो 700 में 70 शहीद हो गए थे, तो अब बचे कितने? 330 बचे। यही हिसाब होगा ना भाई, ये कुछ कम बता रहा हूं। 630 मैंने कह दिया। कल मैं आपसे कह दूं कि आप इधर मुड़ जाइए तो मुड़ जाएंगे आप। क्या कमाल है यार। 700 बचे थे ना, तो 700 में से 70 शहीद हुए, तो 330 बचे, 630 बचे। इससे आज पता चल गया कि कुछ लोग तो ऐसे भी सिर्फ बैठे ही रहते हैं। यहाँ बैठिए नहीं, कोई पीर की खानका नहीं है ये अल्लाह का कलाम है, इसको समझिए। तो 630 के बारे में ऐलान हुआ कि चलेंगे, और उधर कितने आए? 5 की जगह पर 1000, तो डबल ट्रिपल आज भी मुकाबिला है। जब पता चला इन लोगों को कि साहब उधर मदीने से भी चल पड़े हैं, कितने, तो अब ये गोदी मीडिया फेल हो गया। अल्लाह की ताकत सामने आई, और ये कहा उनके मुखबिर ने जाकर, जासूस ने, कि बहुत बड़ा लश्कर है। क्या है? बहुत बड़ा। ये अल्लाह ताला की तरफ से। समझ रहे हैं कि नहीं? आज भी इन पागलों के बारे में भी ऐसा ही होता है। कितने थे ये बताते हैं अपनी इब्रानी जबान में, कहते हैं गिन नहीं सकते कितने थे। हालांकि वो बेचारा अकेला, 2-1 होते हैं। कहां से आदमी लाएंगे? 2000 आदमी तो 24 घंटे में शहीद हो गए, तो आदमी कहां से लाएंगे वो? लेकिन अल्लाह की मदद देखिए कि वो खुद कहता है कि हम गिन सकते नहीं। ये नुसरत है अल्लाह ताला की। तो कहा मुखबिर जासूस ने क्या कहा? हजारों हैं, 1000। अब अबू सुफियान को पसीना छूटने लगा कि हमने तो 5000 के बारे में हवा चलाई थी, और ये हजारों हजार है। हमारा जासूस कह रहा, हमारी इंटेलिजेंस कह रही है, इसका मतलब है कि 5000 ये है। तो रास्ता बदल दिया, और रास्ता बदल के एक मकाम पर आकर ठहर गए, हमरुल असद नाम। हुजूर बदर के करीब पहुंचे। आपकी भी इंटेलिजेंस बड़ी तेज, आपकी इंटेलिजेंस, अल्लाह अकबर। आपकी इंटेलिजेंस का अंदाजा हम आप नहीं लगा सकते। मक्का फतह करने के लिए मक्का की आखिरी बॉर्डर पर, उसकी चौखट पर शाम को पहुंच गए सूरज डूबने के बाद। मक्का वालों को खबर नहीं, और कितना बड़ा लश्कर था? 10,000 का। और हुजूर की हिकमत देखिए, दुश्मन पर रोक डालने के लिए फरमाया कि हर आदमी आज अकेले खाना पकाएगा, हर आदमी। तो अब जब 10,000 का लश्कर है, तो 10,000 चूल्हा जलेगा कि नहीं जलेगा? और उस जमाने में एक चूल्हा पर कम से कम रात में 5 आदमी खाते थे, खाना पकाते थे। कई आदमी? तो जब अबू सुफियान ने देखा घूमते हुए रात में कितना बड़ा लश्कर आया है, उन्हें बहुत लेट ऐशा के करीब समझी खबर मिली है, और 10,000 चूल्हा जला, तो आप 10 पर 5 लगाइए तो कितने हो गए? 50,000। कितना? ये इमामुल अंबिया की हिकमत अमली देखिए, क्या इंटेलिजेंस है। मक्का चले आए और चूल्हा जलवा दिया, और मक्कियों को कोई खबर। और यहाँ चूल्हा भी जला तो सबका अलग, हर आदमी अलग खाना पकाए, तो 5 आदमी साथ में हैं, मालूम 50,000 का लश्कर है। लेकिन शफकत कैसी थी? सुबह को जब एक कमांडर ने अपने दस्ते को लेके आगे बढ़ के कहा, अल यौम यौमुल मलहमा, आज तो जंग का दिन है, हम बदला लेंगे।
تمہاری ہڈی بوٹی سب چبا جائیں گے۔ تو حضور اس فوج میں بھی، اپنے فوج میں بھی کون بے لائن ہو جائے، بے تربیت ہو جائے، اس کی بھی آپ کو خبر ملتی تھی۔ آپ کی انٹیلیجنس، آپ کے جاسوس رہتے تھے، مخبری۔ جا کے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ فلاں کمانڈر کہتے ہیں الیوم یوم الملحمہ، آج تو ہم بدلہ لے کے رہیں گے۔ اور میں ایسا کہا، بلاؤ۔ ساتھ میں ان کے بیٹے کو بلایا۔ کمانڈر صاحب نے کہا جھنڈا دیجیے، دے دیا۔ بیٹے نے کہا تم لے لو، اور بیٹے نے کہا اب تم چلو، اور یہ کہتے ہوئے چلو الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحمت کا دن ہے۔ الیوم عز الکعبہ، آج تو کعبہ کی عزت کا دن ہے۔ الیوم یوم الامن، آج امن کا دن ہے۔ تو ادھر اصلاح بھی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اور بیٹے کو جھنڈا دیا تو باپ کو کوئی حسد ہو سکتی کہ بھائی بہت بڑی بات ہے کہ میرا بیٹا ہی تو میری کرسی پر آیا کہ نہیں آیا۔ امام الانبیاء کا نظام آپ دیکھیے، لاکھوں درود و سلام ہو آپ کے قبر اطہر پر، نہیں سمجھ رہے ہیں۔ بہرحال دیکھیے ہوا کیا کہ جب جا کے ان کے جاسوس نے کہا اللہ ہزاروں ہیں اور ادھر وہی لوگ تھے، تو وہ وہاں سے بھاگے۔ اب صحابہ کرام حضور کی اجازت پر ٹھہرے رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا انعام حاصل کرو، یعنی اس علاقے میں اپنی تیاری کے ساتھ رہ کر تجارت بھی کرو۔ اسی کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ۔ یہ صحابہ، فَانْقَلَبُوا یہ یعنی صحابہ اللہ کے انعام اور فضل سے، اللہ کے انعام اور فضل کے ساتھ واپس لوٹے۔ لم يمسسهم سوء، کوئی ناگوار بات پیش نہیں آئی، چوٹ نہیں لگی، جنگ نہیں، اوپر سے اللہ تعالیٰ نے مالی نقصان کی تلافی کی، آئندہ پھر تیاری کرنے کا موقع دیا۔ لیکن یہ چیز جو ملی ان کو کیوں ملی؟ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ، یہ اللہ کی خوشی کی پیروی کر رہے تھے۔ جب ہڈی ہڈی ان کی ٹوٹی ہوئی تھی، زخم سے یہ چور تھے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو وہاں فلاں جگہ تک ان کا پیچھا کرو، تو ان حضرات نے کوئی عذر کیا۔ یہی تقاضا ہے اللہ کے کلام کا کہ ہم آپ اسلام اسلام کہتے ہیں، جب ہم سے اللہ کے احکامات کی پابندی کا مطالبہ کیا جائے اس کے سامنے کوئی عذر نہ کریں۔ اس کے بعد فرمایا وہی بات جو ہم پوری ابھی سمجھا چکے ہیں کہ اس زمانے میں کس طرح سے پبلسٹی ہوتی تھی اور آج بھی ہو رہی ہے۔ نام بدل دیا ہم نے سمجھانے کے لیے، اس لیے آخری آیت کا صرف ترجمہ دیکھیے، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، یہ شیطان ہی ہے جو تم کو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے۔ کیا مطلب؟ تھوڑی سی وضاحت چاہیے آپ کو۔ شیطان کبھی اصلی شکل میں ہمارے آپ کے سامنے نہیں آتا، جب بھی وہ آتا ہے ہمارے جیسے ہی انسان کو آلہ کار بنا کر اس کے حلیہ میں آ کر ہماری آپ کی دشمنی کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی شیطان نے پوری طاقت کا زور لگایا، اور 50 سال گورنمنٹ شیطان نے کی فرعون کی شکل میں۔ ایک فرعون نہیں، دو نہیں، 3، کم سے کم 3 کا ذکر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور سعادت آیا تو شیطان یہاں اپنی طاقت کو ابو جہل ابو لہب کی شکل میں لے کے آیا۔ تو آپ اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پی ایم صاحب ہیں، یہ تو بے وقوفی کی بات ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ بات ہی ختم ہو گئی۔ اصلی شکل تو شیطان کی ہے، بات ختم ہو گئی، پاور وہاں سے۔ اللہ تعالیٰ مہلت دے رہے ہیں، ہم کو آپ کو سنبھلنے کا موقع دے رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو تو ان سے نہ ڈرو، مجھی سے ڈرو۔ اللہ ہم کو اور آپ کو اپنے کلام کی سمجھنے کی
اور اپنے کلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ اسلام کے دشمنوں، اللہ کے دشمنوں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے، قرآن کے دشمنوں سے، دین کے دشمنوں سے اے اللہ ہمیں ڈرنے سے بچا لیجئے۔ ہمارے دلوں میں ان کا خوف کبھی نہ پیدا ہو، ان پر ہمارا رعب اور ڈر پیدا کر دیجئے، ان کے دلوں میں پوری ملت اسلامیہ کا خوف پیدا کر دیجئے۔ نفاق سے، بدعات سے، رسوم جاہلیہ سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔